میو ایکسپریس نیوز کے تمام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ شب قدر ہے۔ شب قدر رمضان المبارک کے تمام مہینے کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ پورے رمضان المبارک کا مقام، شان، عزت، عظمت، شرف ایک سائیڈ پہ، اور شب قدر کا مقام، شان، عزت، شرف ایک سائیڈ پہ۔ گویا کہ شب قدر ہی پورے رمضان کی آن بان اور شان ہے۔ رمضان المبارک کا علیحدہ مقام بے شک ہے، لیکن جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر سے محروم رہا، گویا کہ وہ پورے رمضان کی خیر و برکات سے محروم رہا۔ شب قدر کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات جو 20ویں روزے کے بعد آتی ہے، پھر 23ویں رات جو 22ویں روزے کے بعد آتی ہے، پھر 25ویں رات جو 24ویں روزے کے بعد آتی ہے، 27ویں رات جو 26ویں روزے کی بعد آتی ہے، اور 29ویں رات جو 28ویں روزے کے بعد آتی ہے۔ ان 5 راتوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، جو اس ایک رات میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے اور گناہوں سے بچتے ہوئے رات کا قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک رات کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں کی راتوں سے نہیں، 1000 مہینے کے دن بھی ہیں، رات بھی ہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس قدر کیوں فرمایا کہ 1000 مہینے سے افضل ہے؟ اس دور میں عرب کے اندر سب سے بڑی گنتی 1000 تک تھی۔ جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں سینکڑوں کی باتیں ہوا کرتی تھیں جب سستا دور تھا، اب تو لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں کی بات ہوتی ہے، جبکہ ماضی میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی تھی۔ جب 1 روپیہ بھی چلا کرتا تھا اور 1 روپے کے 50 پیسے بھی چلا کرتے تھے، 25 پیسے بھی چلا کرتے تھے، 1 آنا بھی چلتا تھا، اس وقت سینکڑوں کی باتیں ہوتی تھیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں کی باتیں نہیں ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے ماضی میں عرب کے اندر 1000 سب سے بڑی گنتی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی شان نزول کیا ہے؟ شان ورود کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سابقہ امتوں کے احوال بیان ہوئے کہ اس میں بعض لوگ ایسے تھے جن کو 80 سال، بعض لوگ ایسے تھے جن کو 500 سال، بعض لوگ ایسے تھے جن کو عمر 1000 سال تھی، اور بعضوں کی عمر اس سے بھی زیادہ تھی۔ اب انہوں نے جب ہوش سنبھالا اس سے لے کر مرتے دم تک، کسی نے 1000 سال،
کسی نے 500 سال، کسی نے 80 سال۔ پلک جھپکنے کے برابر 1 منٹ سیکنڈ بھی اللہ کی نافرمانی، اللہ کی حکم عدولی، اللہ کی بغاوت اور گناہ کا کام نہیں کیا۔ یہ ساری زندگی انہوں نے عبادت میں گزاری۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کے سامنے بیان کیا تو صحابہ کے دلوں میں ایک خواہش، آرزو اور تمنا پیدا ہوئی کہ کاش کہ ہمیں بھی اتنی لمبی عمر ملے کہ ہم بھی اتنا زیادہ عرصہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کو منائیں، اور ہم بھی اتنا عرصہ میں بار بار توبہ والی عبادت کرتے رہیں۔ تو ان کے اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے قدر فرمائی اور یہ لیلۃ القدر کی رات عنایت فرما دی۔ فرمایا کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا تمہارا کام ہے، 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب میں اللہ کا کام ہے کہ میں تمہیں دوں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، گویا کہ ایک رات کی عبادت پر ثواب کتنا ہے؟ 83 سال 4 ماہ کا۔ جیسے ایک بندے کو 83 سال عمر ملے اور وہ 83 سال اللہ کی عبادت کرتا رہے، ایک رات میں عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے عزیز سامعین و ناظرین، شب قدر کو خوب عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کو خوش کیا جائے، اللہ کو منایا جائے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کی جائے، گناہوں پر معافی طلب کی جائے، اور آئندہ اللہ سے وعدہ اور عہد کیا جائے کہ یا اللہ آئندہ اب کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، آئندہ کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، آئندہ ہم کوئی گناہ والا کام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، شب قدر کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس رات میں جاگنے کی اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔